فغفر له. وفي الباب عن ابي بردة وابن عباس وابي ذر هذا حديث حسن صحيح. إماطة الأذى عن الطريق. پہلے روایات میں آ چکا ہے صنائع المعارف میں إماطة الحجر والشمر والعصر عن الطريق صدقة. یہاں خاص وظیفے پر چونکہ اس میں مختلف چیزیں تھیں، ایک خاص چیز کے لیے باپ باندھا اور ایک ہی روایت لائی جو کسی سے متعلق اس میں شب کی کوئی جھاڑی تھی، ایسا درخت تھا جو کاٹوں دار تھا راستے میں، اس کو دور کر دیا تاکہ کسی کے لیے سبب اذیت نہ ہو. میں مختلف جگہوں پر کہتا رہا ہوں کہ مدارس کے اعتبار سے جزا میں کثرت اور قلت ہوتی رہے. یہاں بھی وہی ہے، ایک عام راستہ ہے جس کے اوپر ہر کس و ناقص گزرتا ہے، سواء كان مؤمنا او كافرا مشركا فاسقا فاجرا او ولی اللہ. لیکن ایک راستہ ایسا ہے جس پر وہی آدمی گزرتا ہے جو اللہ سے تعلق رکھتا ہے. مثلا مسجد کا راستہ ہے، وہاں ایک کانٹے دار درخت کی شاخ لٹکی ہوئی ہے جو سبب اذیت بنتی. رات کے اندھیرے میں تڑکے تڑکے آدمی اٹھ کر آتا ہے، نظر نہ آئے کہاں جا رہا ہے آدمی؟ اللہ کے گھر میں آ رہا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے آ رہا ہے. راستے میں کوئی موجب اذیت ہے، اذیت کو دور کرتا ہے. اذیت کا دور کرنا ہر جگہ بڑا اختیار ہے، لیکن یہاں اللہ کے بندوں کے لیے چھوڑ کر اپنے پروردگار کے حق کو ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ ہر قدم پر حق میں سنگیات ہے اور طرف کے درجات ان کو کسی تکلیف سے دور کرنا. شکر اللہ، اللہ نے بڑی قدردانی اس کے اعتبار سے یہاں درجہ ہر جگہ کسی کافر کے لیے بھی اذیت کو دور کر دینا اجر و ثواب کا. لیکن یہاں تو بڑی سنت ہوئی، ہر جگہ اسی طرح سمجھنا چاہیے. رجاعت میں بہت ہوتا رہتا ہے اس اعتبار سے کہ اس کا تعلق جس سے. باب ما جاء أن المجالس بالأمانة. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن أبي ذئب قال أخبرني عبد الرحمن بن عطاء عن عبد الملك بن جابر بن عتيق عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. هذا حديث حسن وإنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب. امانت ہے یہ بات کرتا ہے جائبان جی، یہ نہیں کہتا صراحتاً کہ کہنا مت کسی سے، لیکن دائیں بائیں دیکھنا ہے. قامت دلیل علی انہ لا يحب الشر. یہی بنیاد ہے امانت. اور امانت کا ضیاء جائز نہیں. یہاں کیا ہے ضیاء؟ افشا. اگر تم نے اس بات کو کسی دوسرے سے کہہ دیا تو تم نے امانت
یہ مفہوم ہوگا. پتا چلا کہ امانت کا تعلق صرف اموال سے نہیں ہے. اموال کے علاوہ چیزیں بھی ہیں جن سے امانت خیانت جوڑی جا سکتی ہے اور احادیث میں نبی کریم علیہ السلام کی بات. جی باب ما جاء في السخاء. وبه قال حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى الحساني البصري قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا ايوب عن ابن ابي مليكه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت قلت يا رسول الله انه ليس لي من شيء الا ما ادخل علي الزبير افاعطي؟ قال نعم. لا توفي فيوفي عليه. يقول لا توفي فيوصي عليه. لا توفى فيوفى عليه. لا توفي فيوفى عليه. يقول لا تحصي فيحصي لا تحصى فيحصي عليه. لا تحصي فيحصى عليه. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة هذا حديث رضي الله تعالى عنهما. وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وعنه هذا حديث حسن صحيح. وروى بعضهم هذا الحديث بهذا الاسناد عن ابن ابي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير اسماء بنت ابي بكر. وروى غير واحد هذا عن ايوب ولم يذكره فيه عباد بن عبد الله بن الزبير. شیخ الاسلام علیہ کتاب طالب علم تھا جس کے بعد لازم کی مسجد کی پورا ہو رہی تھی. والد آئی اور لوگ جو آیا کرتے تھے علماء کو وہ جو بیٹا تھا وہ آج دیے جائے تو اس نے اپنے ساتھی سے اپنی کتاب کے تمام اعراب لگوائے. آج پتا ہے ابا جی دیکھ بیٹے نے کمانا اب لڑکے جو ساتھ میں لگے ہوئے تھے جب آئے وہ اور بیٹھے اور حضرت آئے اور لوگ ادھر متوجہ ہوئے پیچھے کی تعلیموں کو کتاب اٹھا کے دوسری کتاب وہ لوگ ختم ہو گیا. تو ایسے ہی یہ ہے نا پہلے سے دیکھ کے آیا. جی صفا کسے کہتی ہے؟ بخل کی ضد ہے. صفا کہا جائے گا اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. تنظیم کا دینا نہیں، اس چیز کا دینا جو دینے کے لائق ہے. میدان تباہ ہے اس کی طرف ایک بیکار چیز کو دے دینا لٹا دینا اس کو ثقافت نہیں کہتے. یہ قوم بنی پھر لمن بنی بادشاہ کو دے رہے ہیں آپ، یہ صفا نہیں ہے. اس لیے دے رہے تاکہ آپ کو اس سے فائدہ میں یہ کبھی جس کو دینا چاہیے فقیر چاہے تم جانتے ہو چاہے نہیں جانتے ہو. وَبَلُّ مَا يُفْتَنَا أَيُّفْتَنَا کوئی چیز ہے میدان تباہ اس چیز کی طرف ہو جس کو آدمی بچا کر رکھتا ہو کس کر رکھتا ہو جمع کرتا ہو وہ چیز کسی ایسے شخص کو دینا جس کو دینا سودمند ہے ضرورت کو پورا کرنا آ گئے. جب سخاوت اس کو کہا جاتا ہے ظاہر کو ہم اس کے ذکر کرتے ہیں. اپنے فتاوا میں ابن تیمیہ سخاوت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ من آتا زکات وقرب غیبا میں نے ادا کیا ووصل الرحیم قرابت داروں کی قرابت صلہ رحمی کی 3 چیزیں
اور جو آقا النائب الجہاد میں خرچ کرتا ہے، جو ان چار چیزوں کو کرتا ہے وہی امین کو روایات کے اندر بھی یہ الفاظ آئے جس کو انہوں نے نقل کیا حدیث کے اندر. اس لیے یہ بہت واضح چیز ہے. سخاوت کا تعلق صرف سرکار کی سے نہیں بھائی ٹھیک ہے. عادت زکا یہ چیز ہو گئی اور اب تھوڑی محنت ہوگی وصل الرحیم سامان کے اوپر کمال خرچ کرے گا تو یہ سمجھو نہ کما جائے کل وقت یہ زکات کا مطلب نہیں ہے بھائی یہ سلون کمالا یہ سلون کا مالا ينفقون من اموالهم التي تصرف على زواجه وہ مال ہم کا مسئلہ خرچ کریں. اس کے اندر آ گیا کہ سخاوت کا تعلق یہ نہیں ہے کہ صحیح ہے زکات کو ادا کیا اگر نہیں تھا لیکن مسئلہ ختم نہیں ہو گیا یار. اس کے بعد جو مال اپنے اوپر اپنی اولاد کر سکتے ہیں اس میں کیا ہے اور اب بھائی روزانہ آپ نے یہ کھانا کرنا چاہتے ہیں مانا جاتا ہے وصل الرحیم جتنے بھی خرابدار ہے زندہ نہیں کرتا ہے. اور الجہاد فی سبیل اللہ اس کے اندر بھی جاتا ہے نہیں جاتا وہ جہاد بے اموالی دوسروں کو بیچتے ہیں یہ تو بیچا بھی چل جاتا. یہ بات نہیں بھی ایک مسئلہ کیا بیچا چیزیں بیچا میرا موقع نہیں چلتا ہے تو چیزیں جانے والے کو پیسے دیتے ہیں. کتنا خرچ ہوگا وہ پہلے دیتے ہیں اتنا خرچ ہوگا لیکن گویا کاننا کا انتر آپ کا بڑے چالو لوگ ہوتے ہیں. اس طرح سے لیا جا سکتا ہے گا دیواتی اللہ ہو بہت چالو لوگ ہوتے دیواتی بڑے یہ یہاں مشہور ہے بہت ہیں اور بعد ان کی آمد میں اب تو نکلنے لگے ہیں ورنہ تو پہلے بھی یہ لوگ اپنے مقدمات خود ہی سے کیا ہے. کوئی عورت صبح کو نکلی کسی کے کھیت میں جا کے کاٹنا چارہ کاٹ رہی تھی اپنے جانور کے لیے وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا. اس نے دیکھا کہ عورت کاٹ پڑتا تو ہے نہیں بات اس نے اس کو لاٹھی ماری اور اس کے پیٹ میں بچہ تھا وہ سامنے ہو گیا. بیچاری گئی تھی اپنے جانوروں کے لیے اس کو اس نے مار دیا. اب اس کے بعد وہ گھر آئی کیا ہوا کیسے ہوا تو پنچائی بیٹھ گئی. جتنے گوت ہیں 7 بھائیوں کی اولاد ہے یہ سب کہتے ہیں. ہر بھائی کا ایک گوت کہلاتا ہے جو اس کی اولاد چل رہی ہے وہ ایک خاندان ہے. آپس میں شادی نہیں ہو سکتی تو مرنا ہو جائے گا. چاہے 1000 سال سے وہ گوت چل رہا ہے متعین ہے اس گوت کی لڑکی اس گوت کا لڑکا نہیں شادی ہو سکتی. یہ تو بھائی بہن ہے ان کی شادی ہے جو شادی کے لیے لڑکا اگر اس گوت کا ہے لڑکی اس گوت کی یہ سب پڑھ کے جاتے ہیں اور سب اسی میں کھو جاتے ہیں. سارے طبقے کی اس چیز کے اندر کبھی کوشش نہیں کریں ہی نہیں کہ ہم کوئی معلوم نہیں آج تک مولانا تھے دارالعلوم کی طالب تھے مولانا نیاز محمد صاحب انہوں نے اس مسئلے کے اندر اپنی اولاد کی شادی لوگوں نے چھوڑ دیا تھا. اب کچھ اس کے بعد مولانا نے بنیاد رکھی ہوگا استعمال چلی گود میں آ گئے یہ تو مسئلہ ہو گیا. اس کو چوٹ بھی لگی اس کا بچہ بھی چلا گیا اور اس کے بعد اتنا پیسہ بھی خرچ ہوا اس کے اوپر بینک کے مسئلے کو حل کر صبح سے شام تک بحث ہوتی رہی تو مسئلہ ہے یہ ہوا. شام کو ایک بوٹا بولا ہوا میرے ذہن میں بات آئی کل بھائی یہ جو بات کہتا ہے وہ صحیح ہوتی ہے اس کی بات
25 روپے تو اس کے اوپر خرچ ہوئے ہیں علاج میں، زیادہ مارنے والا اس کو 25 روپے دے اور اس عورت کو لے جائے جیسی تھی یہ حاملہ ویسی کر دی. اسی بنتا ہوگا لے جاؤ اور اللہ بڑے مخراج بنتے ہیں. یہ حال ہے گود میں شادی نہیں ہو رہی ہے. یہ سخاوت کا مسئلہ تعلق اس سے صرف مال زکات نہیں ہے، جو اپنا مال ہے اس کے اندر حقوق ہے من اللہ وہ کرے گا. اب جب سخاوت ہوگی تو السخی قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنة والبخيل بعيد من الله أي من رحمة الله وبعيد من الناس وبعيد من الجنة قريب من النار. عياذ بالله خود صادق رحمة الله نے فرمایا بخیلا هو الزاهد بحر البر فرشتی نباشر بعوض. چاہے دنیا کا سب سے بڑا زاہد اور پیر روشن ضمیر بن جائے، اگر وہ بخیل ہے تو جنتی نہیں ہو سکتا. چاہے جتنا بڑا مستقبل بنے گا بخل اتنی بنے مطلب نہیں ہے کہ آدمی بخل کا مطلب یہ ہے کہ جو بھائی رابط ان کا خیال جس درجے میں بھی رکھا جا سکتا ہے. یہ فرماتے ہیں جہاں ایک روایت نامت رکھی ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے یا رسول اللہ میرے گھر میں تو کچھ ہے نہیں الا ما ادخل علیہ الزبیر. زبیر بن العوام جو لے کر جاتے میرے گھر میں تو اڑ جائے میرے گھر میں تو فرماتے یہ بتائیے مجھے افا روٹی فقیر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے بھوکا عورت آ جاتی ہے میری بچیاں بھوکی افا روٹی میں دودھ دے سکتی ہوں. آپ نے فرمایا نام ڈاکو کی بڑی کاٹ گئی تو کاٹ کہتے ہیں وہ جو ڈوری مانگی جاتی ہے مسجدے کے منہ کے اوپر مطلب ہے تھیلی بند کر کے مطلب کہ اللہ کی طرف سے تیری عطا کی جو تھیلی ہے اسے اللہ بند کر دے گا. اب یہ قول کے شوہر کے مال کو خرچ کر نبی کریم علیہ السلام نے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جو خطبہ دیا تھا خطبے کے اندر آپ نے فرمایا الا لا تنفق امرأة من بیت زوجها حجۃ الوداع کا جو ہوگا کوئی عورت اپنے شوہر کے مال میں سے خرچ نہیں الا باذنها. تو کوئی کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ ولا الطعام کھانا بھی نہیں دیا جا سکتا. آپ تو تنقید فرماتے ہیں کہ غریب کو دو کسی سائل کو واپس مت کر کیا میں آپ کو نہیں اخبار کھانا تو ہمارے اخبار میں تقریب والے کو کیسے دیا جا سکتا. اب وہاں تو آپ یہ فرما رہے ہیں افضل اموال لہذا کوئی عورت بغیر شوہر کی اجازت کے کسی کو نہیں دے سکتی مال. کھانا بہترین اموال میں سے یہ کیسے دیا جا سکتا. اور یہاں یہ فرمانے لاکھوں کی بلو کا ہے مطلب ہے کہ شوہر کی اجازت چاہے حقیقت ہو چاہے حکمان ہو. زبیر بن العوام قرشی ہیں نبی کریم علیہ السلام کے بڑے قریبی عزیز بھائی ہیں. آگے آ جائے
جانتے ہیں کہ ان کا مزاج کیا ہے، وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں، اس کو خراب نہیں سمجھتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ان کے اس مزاج کی بنیاد کے اوپر یہ فرما رہے ہیں، چاہے حقیقتاً ہو چاہے حکمان ہو، بیوی کو معلوم ہو گیا کہ میرا شوہر اس سے خوش ہوگا، ناراض نہیں ہوگا، اس کی عادت اور بات کو دیکھ کر سکتی ہے یہ، اس لیے کہ اگرچہ حقیقتاً نہیں مگر حکم اجازت ہے، یہ مفہوم لیا جائے گا۔ دوسری روایت یہ وبه قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا سعيد بن محمد والرافع عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السقي قريب من الله قريب من الجنة قريب من النار بعيد من النار والبغي بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من النار قريب من النار والجاهل السقي أحب إلى الله من عابد بخيل. هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إلا من حديث سعيد بن محمد. وقد خولف سعيد بن محمد في رواية هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، إنما يروى عن يحيى بن سعيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها شيء مرسل. اس میں فرمایا السقي قریب من الناس والبخیل بعید من الناس، یہ کیسی حقیقت ہے؟ تجربے میں اور مشاہدے میں یہ بات آئی ہے، آدمی کا دسترخوان کھلا ہوا ہوتا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے، لوگوں سے محبت، اور جس کا دروازہ بند ہوتا ہے دسترخوان نہیں کھلتا، لوگ اس سے دور رہتے ہیں۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کو ہر آدمی دیکھ سکتا ہے۔ وہ لوگ تو نہ عالم دین ہیں نہ معروف لوگ ہیں، لیکن بغیر مہمان کے بیٹھ نہیں جاتی، دنیا ان کو بڑی اثر کی نظر سے دیکھتی۔ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے پہلے، یہ دوپہر میں گاڑی آیا کرتی تھی، کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک وہ گاڑی گزر نہ جائے اور کچھ وقت نہ لگ جائے، ہو سکتا ہے کوئی مہمان آ رہا۔ ہر شخص ان کا نام احترام اور عزت سے، اور دیکھا ہے کہ ایسے علماء جو اپنے علم حدیث میں اپنا ثانی اپنے ہم عصروں میں نہیں رکھتے، مگر نہ مہمان کھانا تھا، دروازے کے اوپر ایک چارپائی بچھی رہتی تھی، کوئی آیا کٹ آیا باہر آئے وہی بیٹھ گئے۔ اگر کوئی مہمان آ گیا مہمان آنا ہے قریب میں مسجد ہے، آپ وہاں جا کے آرام کر لیجیے۔ حالانکہ علم کے اندر اپنے ہم عصروں میں اپنا ثانی نہیں کرتے، ان کا انتقال ہوا تو حیرت ہوتی تھی کہ جب 18,000 سے 1,000 آدمی ہونا ہی چاہیے تھا کہ 10,000 آدمی ہوتا، لیکن دسترخوان وسیع نہیں تھا۔ یہ جو آپ نے فرمایا ہے السخی قریب من الناس والبخیل بعید من الناس، ایسی واضح حقیقت ہے کہ مشاہدہ اس کا کرے آدمی سامنے چیز آ جاتی ہے۔ اس لیے سخاوت اور بخل اگر طبعی چیز ہے، لیکن طبیعت پر انسان زور ڈالتا ہے، پریشر ڈالتا ہے، ان عادات و اقوال طریقوں کو اپنانا چاہیے جو طریقے ناپسندیدہ نہیں بلکہ پسندیدہ، یہ آدمی مسئلے ہے۔ باب ما جاء في الكفر وبه قال حدثنا ابو حفص السخي احب الى الله تبارك وتعالى من عابد بخيل۔ کوئی چیزیں جن پر غور کرنا چاہیے۔ سخاوت کا تعلق معاملات سے ہے، رشتے داروں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، آنے جانے والوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، کھانا پلانا
خدا کی احتیاط کو دور کرنا، بھوکے کی بھوک کو دوری کے پاس کبھی نہیں معاملہ، اور ادھر عابد البخیل یہ ہے اور عابد ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہے، سنن نوافل بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، عابد ہے، حج پر حج کرتا ہے، لیکن بخیل ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ نماز روزہ نہیں کرتا ہے، مگر اتنا نہیں کرتا کیونکہ وصف اتنا نمایاں مگر عابد ہے، نہیں کوئی کہتا، ابھی جو لوگ سب کرتے ہیں یہ بھی کرتا ہے، لیکن دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کے یہاں یہ حسن معاملے کے اندر امتیاز رکھنے والا محبوب ہے، تو معاملہ رکھنے کی معاملہ تو اچھا نہیں ہے مگر حسن عبادت ہے، اس کے باوجود وہ پسندیدہ نہیں، یہ پسندیدہ ہے۔ دین سے کوئی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، حسن اخلاق، حسن معاملہ بڑی اہم چیز ہے۔ باب ما جاء في الكفر. وبه قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا صدقة بن موسى قال حدثنا مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب الحمداني عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في مؤمن الوفر وسوء الخلق. وفي الباب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث صدقة بن موسى. وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا صدقة بن موسى عن فرقد التبعي عن مرة الطيب عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة خب ولا بخيل خب ولا بخيل ولا منان. هذا حديث حسن غريب. وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن بشر بن رافع عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن غر كريم والفاجر خط لئيم. هذا حديث غريب لا نعرفه الا لهذا الوجه. ما جاء في البخل سخاوت کے مقابلے میں بخل ہے، یہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا تجتمعان في مؤمن. کسی مومن میں یہ 2 خصلتیں ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، یہ مطلب ایمان بھی ہے اور اس کے برابر میں یہ 2 خصلتیں البخل وسوء الخلق، اخلاق اور بخل ایمان کے ساتھ مومن سے مراد بہت دیکھا جاتا ہے، صاحب ایمان ہے، نماز پڑھتا ہے، آدمی گھسنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ ملا جی بیٹھے تو نہیں، اگر ہے تو چھوڑ کے دوسری مسجد میں چلا جائے گا، اگر گھس گیا اور دیکھ لیا اور بھی برا لگے گا۔ مطلب ہے مومن سے مراد الاسلام ہے تو مومن کامل، جس کے اندر کمال ایمانی ہوگا وہ کبھی نہیں ہوگا، جس کے اندر کمال ایمانی ہوگا سوء خلق کا مطلب ہے معاملات کا خراب ہونا، اور معاملات کا ہونا یہی تو کمال ایمانی ہوگا، اس سے کہتے ہیں اگر معاملات میں اچھا نہیں تو کمال ایمانی حاصل ہے۔ دوسری چیز جنت میں نہیں جائے گا، لا يدخل الجنت خبا، ادھر کی ادھر لگانے والا، چغلی کرنے والا، یہ ہے آگے آ جائے گا روایت۔ لیکن یہاں لائے ہیں باب ما جاء بالبخل کہتے ہیں، تو خب یا حب، خب یا حب
اس کے معنی آتے ہیں منع ما عنده، یعنی البخل جو ہے دوسرا سائر سوال پر نہیں جاؤ میرے بھائی، یہ جو بخل ہے تو اگر خبا یا خوبو ہے تو اس کے معنی آتے ہیں بخل کے. اسی سلسلے کے اندر اس بات میں لا کر رکھا ایک ہے خبا یا خبو، اس سے ہے خبان. خبا یا خبو کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے خداع دھوکہ دینے والا، دوسرے معنی ہے خبا یا خبو معنی آگے وہ راستہ جو دو سخت راستوں کے بیچ میں ریتیلا راستہ ہے، ادھر بھی سخت راستہ پہاڑی، ادھر بھی پہاڑی راستہ، بیچ میں پگڈنڈی جو جا رہی ہے وہ ہے نرم گلی. ظاہر بین الحسنین اس کو کہا جائے گا خبا. اسی اعتبار سے مانا آتے ہیں جو نام رکھا جاتا ہے خبا، بلوانا خبا ابن العرب، مانا اس کے خداع نہیں ہے، یہ تو برا نام ہے. نبی کریم علیہ السلام نے خراب نام رکھنے کی منع فرمایا ہے. اسے خباب کا مفہوم جو ہے وہ خبا یا خبو سے ہے. خبا یا خبو سے اس بات سے مناسبت ہے بخل کے معنی کے اندر. خبا یا خبو کے ایک معنی تو خراب ہے، خداع کے معنی کے اندر ہے خباب خداع ہے، لیکن دوسرے معنی دو سخت راستوں کے بیچ میں ایک سہل راستہ تو خوبی کی بات ہے. اور مقام اسی سے کیا کرنا چاہتا ہے. یہاں پر کہتے ہیں لا يدخل الجنت خبر ولا بخیل. بخیل نہیں ہے، یہی ہے وہ جو شیخ سعدی فرماتے ہیں برشتی نباشت کا حکم خبر. ولا منان، احسان جتانے والا یا سخاوت کا معاملہ. لیکن اس کے بعد ارے ہوگا یہ میرے سامنے آ گیا ہے، بھول گیا روم میں پڑھتا تھا اور اس کے باپ کے بعد دینے کو پتا نہیں تھا. میں اس کو ہر مہینے 500 روپئے دیا کرتا تھا. 8 سال پڑھا اور آج میرے سامنے مجھے مسئلہ بتاتا ہے. میری بلی اور مجھے کو میاؤں یہ بڑی شدید وعید ہے. مسلم کی روایت میں ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ من هم قد خابوا یا رسول اللہ، کون ہے بدبخت؟ ان میں سے 3 میں سے ایک یہ ولا منان، احسان رکھنے والا، صفت کر کے نیکی اور احسان رکھتے. دیکھیے ہمارے یہاں پہلے زمانے میں فصل کی کہا کرتے تھے نیکی کر کنویں میں ڈال، کیونکہ کنویں یہ کہیں وہ ملتی نہیں ہے. کیا مطلب بھول کیا؟ تم نے احسان رکھ دیا تو پھر قرآن کے اندر لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعدل. احسان کیا رکھ دیا اگر تو تم نے تو کیا تھا السلام کو نصیحت فرمائے ولا تکن تستكبر ولربك فاصبر. اگر دوسرا جس پر تم نے احسان کیا ہے اگر وہ احسان فراموش ہے تو اس سے کثرت یعنی وہ تیرا احسان کو مانے اس کی. اگر وہ خراب کرتا ہے تو یہ رکھنے کا وقت بھی رکھنے صبر کر زبان سے مت نکالنا. یہ حکم ہے اس لیے اگر مت نہیں بولا اور اگر کیا اس نے تو العیاذ باللہ جنت سے معلوم ہو.
باب ما جاء في النفقة على الأهل. وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن شعبة عن ابي ثابت عن عبد الله بن يزيد عن ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفقة الرجل على اهله صدقة. وفي وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد بن أمية وأبي هريرة هذا رضي الله تعالى عنه هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الدينار دينار ينفقه الرجل على أجياله ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة رضي الله قال أبو قلابة بدأ بالعيال ثم قال له وأي رجل أعظم من رجل ينفق على أجيال له صغار فيكفيهم الله به ويغنيهم الله به. هذا حديث حسن صحيح. یہ سب عبادت یہ کہ ان مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، دولت کو خرچ کیا جا رہا ہے اپنے عیال کے اوپر. بچے چھوٹے ہیں جو ان کی ضرورت پوری ہو، دوسرے یہ ان کے عادات و اطوار خراب ہیں وہ کسی طریقے سے سوال یہ صدقات جو زکات ہے سزا ہے صدقہ کے والے وہ نہیں ہے بہنیاں. صدقہ دلیل علی صدق ایمانی کرتا ہے جو آدمی اللہ نے حق کا دلیل علی صدق ایمانی آزاد پر خرچ کرتا ہے، پڑوسیوں پر خرچ کرتا ہے، اولاد پر جہاد فی سبیل اللہ پر خرچ کرتا ہے. کیوں خرچ کرتا ہے؟ وأجره عند الله تبارك وتعالى. فهذه الصدقة دليل على صدق إيمانه. دليل ما جاء في الديار كثيرا. سخاوت کی اگر حل ہے تو اسے متعین کرنے، ورنہ طلبہ کو سخاوت کا حوالہ دے کر سب کچھ کھا لیتی. جب آپ کی طرف سخاوت کا دور ہو جائے حقیقت تو ختم بھی نہیں ہوا ہوگا. 10 محرم کا کھانا ابھی سے دوبارہ مطالبہ کرنے لگے. اب جو رہیں گے وہ اگلے محرم کو دعوت کریں گے اگر زندہ ہے. دس محرم کو دعوت تو اللہ ہی بن سکتا ہے. میرے بھائی سب صحیح ہے، دعا کی درخواست میں دعا کرو. باقی سے کون سا وکیل مراد شرعی اور کرتا ہم ان کو وکیل سخاوت کی تعریف ہو گئی، اس سے بغاوت قوم کی تعریف کو بہت سامنے آ گئی. بعد میں دعویٰ کرتا ہے وہاں چاہیے پریشان کرے تو نہ کرے تو ہو گیا. یہ الگ بات ہے. اگر وہ تو عدالت ہو جائے گا ہو سکتا ہے کہ جو گناہ ہوا ہے اگر اس سے معافی مانگ لیتا ہے آپ کو وصیت ہوتی ہے
کیا تھا احسان کا وہ باطل ہو گیا ہے. دوسرے یہ ہے کہ جب قیامت کے دن جاری کر کے بہت بتایا اگر دنیا میں اپنے معاملے کو صاف کر دیا وہ ہے اگر توبہ نئی غلطی کر سازی کیا جو سزا تھی وہ سزا جہاں جو کیا تھا لوگوں کے سامنے یہ تو ہو گئی اس کو اور اس کا اظہار ہو گیا. من کا معاملہ تھا لاگو صدقات پھر من اور من بھی ہو گئی بدا بھی اس